ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایسے پاؤ گے کہ جس طرح ایک بندہ اپنے پورے وجود سے محبت کرتا ہے. آپ ہیں یا میں ہوں، جس طرح آپ کو اپنے پورے وجود سے پیار ہے، مجھے اپنے پورے وجود سے پیار ہے. حضور فرماتے ایمان والا وہی ہے کہ ہر کونا دنیا میں بسنے والے ایمان والے سے وہی محبت کرے گا جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. تو جس طرح ہم اور آپ اپنے وجود سے محبت کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے جسم کو کچھ ہو نہ جائے، تو ہر وقت تیار رہنا اپنے مسلمانوں کی عزت، چادر چار دیواری کے تحفظ کے لیے بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور فرماتے ہیں کمثل رجل واحد، جس نے کہ ایک ہی بندہ ہو اور اس کا پورا وجود ہو، وہ ہر وقت اپنے وجود کی حفاظت میں رہتا ہے. ترا المؤمنین، جملہ ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ ایمان والا وہی ہوگا جس کو ایک دوسرے سے وہی پیار ہوگا جس طرح انسان کو اپنے وجود سے پیار ہوتا ہے. تو ہم جن کے لیے آئے ہیں یقیناً وہ ہمارے بھائی ہیں، اور بھائی بھی اس طرح کے ہیں کہ اگرچہ وجود ان کا ہے لیکن ہم ان کے وجود کو اپنا وجود سمجھتے ہیں. ان پر جو مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان پر جو ظلم و تشدد کی بارشیں کی جا رہی ہیں، وہ فقط ان پر نہیں ہو رہی، وہ ہم پر ہی ہو رہی ہے. ایک دوسری حدیث سے واقع حضور فرماتے ہیں کہ المؤمنون کجسد واحد، کہ تمام کلمہ کو ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ واذا اشتکا راسہ اشتکا کلہ. حضور فرماتے ہیں جس طرح ایک بندے کا جسم ہوتا ہے، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کا درد پورے وجود کو محسوس ہوتا ہے. اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، اگر کانٹا چبھے کسی کے پاؤں میں تو اس کا پورا جسم اس درد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہی مثال ہے اہل ایمان کی. درد کسی کو ہو مسلمان کو، جہاں بسنے والے مسلمانوں کے سب کو اس درد کا احساس ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کشمیر بنے گا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا. اور ایک تیسری حدیث سے بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المومن للمومن کالبنیان الواحد. حضور فرماتے ہیں جس طرح ایک دیوار ہے اور اس دیوار کی ہر اینٹ کا دوسرے سے تعلق ہے، اسی طرح کلمے پڑھنے والوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. چاہے ہم جہاں کے رہنے والے ہوں، جس خطہ ارضی سے ہمارا تعلق ہو، ہمارا کشمیر سے وہی تعلق ہے، کشمیری مسلمانوں سے ہمارا وہی رابطہ ہے جو ہمارا اپنے گھر میں سگے بھائی سے رابطہ ہے، جو ہم اپنے بھائی کو محبت اور پیار دیتے ہیں. ہم آخری دم تک کشمیری ہوں، چیچینیا یا بوسنیا میں بسنے والے یا فلسطین میں رہنے والے مسلمان ہوں، ہماری ان سے محبت وہی ہے جو ہمیں اپنے اہل خانہ سے ایک دوسرے کو محبت نصیب ہے. اور ایک حدیث سے بات مزید سلامات فرمائے اور اس کے بعد میں جہاد کے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. حضور فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا تمہارا بھائی جہاں ہو، وہ ظالم ہو یا مظلوم، باقی مسلمانوں پر اس کی مدد کرنا فرض ہے. یہ حدیث تو سب نے سنی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، لیکن یہ حدیث کہتی ہے ظالم کی بھی مدد کرو. کس کی مدد کرو؟ ظالم کی بھی مدد کرو. ہو تمہارا بھائی ہو کلمہ پڑھنے والا، چاہے جہاں کا رہنے والا ہو، ظالم ہے تو اس کی بھی مدد کرو، مظلوم ہے تو اس کی بھی مدد کرو. جب حضور نے یہ پیارا جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی عقل تنگ رہ گئے، حیران کی اور وہ پریشانی میں آ گئے. ایک صحابی ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرہ مظلوما کیف انصرہ ظالما. یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ میرا بھائی مظلوم ہو میں اس کی مدد کروں. یہ جملہ تو سمجھ آیا ہے، نہیں سمجھ سکا میں آپ کا غلام اس جملے کو کہ ظالم کی مدد کیسے کروں. یہ بات سمجھ آئی نا؟ مظلوم کی مدد تو کرنا سمجھ گیا میں. اگر کسی پہ ظلم اٹھایا جا رہا ہے، ہم جب اس کو بچائیں گے اس کا جسم محفوظ ہوگا. اگر اس کی عزت پہ حملہ ہے تو ہم اس کی عزت کو بچائیں گے. اگر اس کی چادر چار دیواری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ ہمیں سمجھ آتی ہے بات، لیکن کیف انصرہ ظالما، ہو ہمارا بھائی ہو کلمہ پڑھنے والا، اس ظالم کی مدد کیسے کریں ہم یا رسول اللہ. اب دیکھیے دربار رسالہ سے کیسا جملہ ارشاد ہوا. حضور نے فرمایا تمنعہ من الظلم ذالک نصرک ایاہ. حضور فرماتے ہیں اگر ہو کلمہ پڑھنے والا
اور ظالم بن کر کسی کو مار رہا ہو اور تو جا کر اس کا ہاتھ روک لے، وہ جو مارتا اگر ہوتا اس کو گناہ، تو نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کشمیر بنے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ ہم لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے۔ اب ایک اور جملہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کشمیر والے جانے ان کا معاملہ ہے، ہم ہر جگہ نعرے کیوں لگائیں؟ بات یہ ہے اگر کانٹا چبھے پاؤں میں سر کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اگر درد ہو ہاتھ میں باقی جسم کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جس طرح کسی جسم کے حصے کو تکلیف پہنچے، اگر باقی میں خون گردش کر رہا ہے تو درد کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے دل میں کلمہ ہے تو کشمیر والوں سے ہمدردی بھی ضروری ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی میں نے اجتماع جمعہ میں بھی یہ حدیث سنائی ہے، اب چونکہ تمام تشریف فرما معزز بزرگ نوجوان ہیں، اس حدیث کو آپ غور سے سماعت فرمائیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو چیک کریں ہم کہ ہم کس دنیا میں رہنے والے ہیں۔ مدینہ پاک جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی شہر مقدس سرزمین مکہ المکرمہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک چلوا کر ہوئے۔ جب حضور مدینہ میں آئے تو مکہ کے کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ناپاک ارادے شروع کر دیے۔ جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو کافروں سے برداشت نہ ہوا کہ یہ کیوں وہاں کلمہ پڑھا رہا ہے، کیوں اس کے ساتھ صحابہ ہیں، کیوں اس کی اہل بیت ہے۔ جب انہوں نے حضور کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو ضرورت تھی کسی سہارے کی کہ پتہ نہ چلے اور نبی کو شہید کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، پیسے دیے اور بڑی بڑی ان کو آفریں دے کر بھیجا، جاؤ ادھر ادھر پتہ کرو، جہاں نبی بستا ہے وہاں کوئی نہ کوئی منافق ہوگا، اس منافق سے بات کرو کہ آپ کو منہ مانگا انعام دے گے، مدد کرو ہماری کہ ہم اس نبی کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ بدبختی قبیلہ غطفان کی، قبیلہ غطفان تھا، ایک مدینہ پاک کے قریب بسنے والے تھے وہ لوگ، یہ ظاہراً تو کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن اندرونی طور یہ منافق تھے۔ غطفان کے لوگوں جب وہ قاصد آ کے ملا، اس قاصد نے کہا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نے تمہیں کیا دیا ہے، ہم تمہیں سونا دیں گے، چاندی دیں گے اور راشن کی بوریاں تمہارے گھر پہنچائیں گے، شرط یہ ہے ہم وہاں سے چپ چاپ چلیں گے، تم نے ہتھیار اپنے گھر میں رکھنے ہیں، جب ہم آپ تک پہنچیں گے تو ہتھیار اٹھا کر ہم نے صحابہ اور نبی کو شہید کرنا ہے، آپ منہ مانگا انعام لینا، آپ ہماری ہیلپ اور مدد کرو۔ جب غطفان والے لوگ چونکہ تھے منافق، منافق ہمیشہ بکاؤ ہوتا ہے، وہ بکتا ہوا مال ہوتا ہے، اس کو غرض دنیا سے ہوتی ہے، غیرت ایمانی اس میں ہوتی نہیں۔ غطفان کے لوگ بک گئے ظاہراً، انہوں نے کہا اتنی سونا لیں گے، اتنی چاندی لیں گے، جب آپ آؤ گے تو ہم آپ کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور صحابہ کو شہید کریں گے۔ اب آپ کو غور سے سننا آگے کیا ہوا۔ جب وہ قاصد واپس چلا گیا، ان کا اس سے بات عہد معاہدہ ہو گیا، جب غطفان کے لوگ شام کو اکٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا جو رقم وہاں سے لیتے ہو اسی نبی کے دربار میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے یہ رقم بھی دے دے آپ کو، تو پیسہ بھی وہاں سے لے، بدنام بھی ہوں، بہتر ہے کہ صحابہ سے پیسہ مانگ لے، اس نبی کے دربار میں جاؤ اور انہیں کہو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑنا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اتنی رقم ہمیں دیں جتنی وہ ہمیں دے رہے تھے۔ بات ہے نا، بکاؤ ہمیشہ بکاؤ ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ اپنی دکانداری کی لگی رہتی ہے کہ میرا ریٹ لگ جائے۔ جب غطفان کے لوگ حضور کے دربار میں آئے، اب جملے انتہائی سننے کے قابل، غطفان کے لوگ حضور کے دربار رسالت میں آئے، حضور نے فرمایا ہاں غطفان کے سرداروں کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نماز یہی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سحری افطاری کرتے ہیں، لیکن ہمیں مکے والوں نے آفر دی ہے، پیشکش کی ہے اتنی سونا چاندی دینے کی، اگر وہی مال آپ ہمیں دے دو تو ہم جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب حضور نے یہ جملہ سنا، حضور نے فرمایا میں خود فیصلہ نہیں کرتا، چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے غلاموں سے مشورہ لیتا ہوں، میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے شاورہم فی الامر، محبوب کام کوئی ہو دینی اپنے یاروں سے مشورہ کر لیا کرے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان. اب انتہائی غور طلب جملے آ رہے ہیں. حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا، مہاجر اور انصار، یعنی وہ صحابہ جو مکہ سے آئے تھے ان کا نام ہے مہاجر، اور جو ادھر کے پہلے سے رہنے والے تھے یہ ہیں انصار. حضور نے فرمایا مہاجر کوئی نہ بولے، انصاری بولے کہ ہم غطفان کے ساتھ کیا سلوک کریں. غطفان والے آئے پیسہ مانگنے کے لیے. جب غطفان کی بات سنی انصار صحابہ نے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ان کو کیا دینا ہے ہم نے. حضور نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ 1/3 کھجوریں دو ہمیں. انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا تھا کہ ہمیں سونا نہ دو، جتنی کھجور کی آمدنی ہو اس میں سے 1/3 ہمیں دے دینا. تو یہ کھجوریں مانگتے ہیں. اب صحابہ نے ہاتھ جوڑا، دربار رسالت کا ادب بچا لائے، عرض کرتے یا رسول اللہ ان کو 1/2 کھجوریں دینے کا اگر حکم دیا ہے اللہ نے تو ہم حاضر ہیں. اگر اللہ نے کہا ہے تو ہم ان کو کھجوریں دیں گے، اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. اگر آپ کا حکم ہے کھجوریں بھی حاضر ہیں، گردنیں بھی حاضر ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا. ماشاءاللہ قافلہ ایک اور بھی آگے خوش آمدید کہتے ہیں ہم ان بھائیوں کو جو مسلمانوں کے لیے یکیتی کے لیے آگے ہیں. اللہ پاک سب کی کاوش کو قبول فرمائے. کشمیر بنے گا. بات سنیں آپ. اب جب صحابی نے دو باتیں پوچھی، یا رسول اللہ رب کا فرمان ہے یا آپ کا اعلان؟ حضور نے فرمایا رب کا اعلان بھی نہیں ہے، میرا فرمان بھی نہیں ہے، مشورہ ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو. اب سعد نے تیسری بات کہی، یا رسول اللہ اگر یہ لوگ ہیں بھوکے ہمارے ساتھ جنگ میں تعاون کریں نہ کریں ہم ویسے کھجوریں دیتے ہیں تاکہ ان کا ثواب ضائع نہ ہو جائے، ہم ویسے ان کی ہیلپ اور مدد کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم خاندانی لوگ ہیں لیکن ہم مفت میں کھجوریں نہیں لیتے. اب حضرت سعد کا جملہ، اب اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں اپنی رائے دیتا ہوں، مرضی آپ کی، مرضی مولا کی، بات میری ہے. یا رسول اللہ یہ غطفان والے تھے، جب ہم نے کلمہ نہ پڑھا تھا تب ہم ان کو 1 دانہ کھجور کا نہیں دیتے تھے. کلمہ پڑھیں رب رسول کا، موت سے بڑھ کر کھجوریں دے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر بنے گا. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ جب ہم کافر تھے کلمہ نہ پڑھا تھا ہم نے تب تو ہم ان کو 1 دانہ بھی کھجور کا نہ دیا کرتے تھے. اب کلمہ بھی پڑھیں، آپ کے نوکر بھی بنے اور موت سے ڈر جائے اور سودا کرنے لگ جائیں، یا رسول اللہ ہم مر سکتے ہیں، گردنیں کٹوا سکتے ہیں، پورے باغ مدینہ کے کھجوروں میں سے 1 دانہ بھی ہم ان کو نہیں دے سکتے. اب یہ جملہ میں اپنے دل میں رکھوں، آپ اپنے صحابہ ہو کر 1 دانہ کھجور کا منافق کو دینا پسند نہ کرے، ہم کشمیر کی اس نے مودی جانوی کو کیوں دے دیں؟ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد. آپ سنیں نا، صحابہ نے کھجور کا 1 دانہ دینا بھی گوارا نہ کیا. ہم کیوں دے دیں اپنی بہنیں غیروں کو؟ کیوں دے دیں اپنی مائیں ہم غیروں کو؟ کیوں دے دیں اپنے معصوم بچے ہم درندے کو؟ یقیناً صحابہ کا وہ سبق ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ان کی غلامی ہمیں مشعل راہبن کے سمجھاتی ہے. اگر صحابہ نے غیروں کو 1 کھجور کا دانہ نہ دیا، مودی تو سن لے مر جائیں گے، کشمیر نہیں دیں گے. کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے. وعدہ ہمارا، وعدہ ہمارا آزادی، وعدہ ہمارا بن کے رہے گا. پاکستان، پاکستان، ہندوستان مرد آباد. ہندوستان کے مسلمان بھی زندہ باد، باقی منحوس مرد آباد. قسم خدا اگر ہندوستان میں بسنے والے مسلمان نہ ہوتے تو انڈیا کا نام نشان بھی ختم ہو چکا ہوتا. اللہ نے پاکستان کو وہ قوت اور طاقت دی ہے، اگر یہ چاہے تو امریکہ کو بھی اپنے قدموں میں جھکا سکتا ہے.
اگر چاہے تو نیو یارک کا جھنڈا پاکستان کا لہرا سکتا ہے. یہ تو اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت چپ ہے. لیکن اب ہم مطالبہ کرتے ہیں. میں اپنی بات کروں تو چھوٹا ہوں, بڑی بات یقیناً لوگ کہیں گے یہ کیسا بندہ اور کیسی بڑی بات. اقوام متحدہ کی طرف دیکھنا اب گناہ ہے. ان کی طرف مت دیکھیں, اپنا فیصلہ آپ کریں. کیوں؟ قرآن پاک ہے درمیان میں. ایک طرف تمہارا معاہدہ ہے اور ایک طرف قرآن پاک 10واں پارہ اور اس کا 8واں رکوع سورہ التوبہ دوسرے رکوع سے سماعت فرمائے. رب کیا فرماتا ہے؟ بے نیاز فرماتے ہیں وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ, اگر وہ کافر وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دے, فَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین میں طعن کریں, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, قرآن کہتے ہیں اب فقط مودی کو نہ مارو, جس نے مودی کو پڑھایا ہے اس کو بھی مار دو. لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 کشمیر بنے گا. آپ جانتے ہیں نا مودی وعدے توڑ چکا ہے. اس کو ضروری تھا کہ پاسداری کرتا, کشمیر کی طرف ہتھیار نہ اٹھاتا اور ان کو میری آنکھ سے نہ دیکھتا, لیکن وہ خود وعدے توڑ چکا ہے, اپنے معاہدے خود توڑ چکا ہے. اب ہم کہیں کہ نہیں جی وہ اقوام متحدہ کہے گی تو جہاد شروع ہوگا. نہیں, قرآن کہتا ہے شروع کرو. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, کافروں کے سرداروں کو قتل کر دو. اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ, کیونکہ بے ایمان ہیں, بے ایمان ہیں, وعدہ خلاف ہے. اور اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ, قرآن کہتا ہے جب تم کافروں کو مارو گے تب وہ ظلم روکیں گے. جب تم مارو گے نا تب جا کر وہ تمہیں مارنا چھوڑیں گے. اگر تم مارنے نہ گئے تو مرتے ہی رہو گے اور اسی طرح چلتے ہی رہو گے, اسی طرح ظلم کی چکی میں پستے رہو گے. قرآن کہتا ہے وعدہ توڑ دیں تو میدان میں آ جاؤ. اکثر لوگ کہتے نہیں جی اگر جنگ شروع ہو گئی تو پھر پاکستان کے حالات کیا ہوں گے, یا چیسو یا مرسو کی نہیں دفیس ہو, شاہد مرسو یا شاہد ملسو یا رول مرسو, کوہ کم سجائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ. بات سنیں غور سے, جنگ ہو جائے لوگ کہتے نہیں اتنی نقصان ہوگا, تو صحابہ کرام جب جاتے تھے ان کو نہیں پتا نقصان ہوگا, جب امام حسین کیا تھا نہیں پتا نقصان ہوگا, جب محمد بن قاسم آیا تھا نقصان کا نہیں پتا تھا, محمود قاسمی نے جب صدر حملے کیے پتہ نہیں تھا نقصان ہوگا, جب خالد بن ولید تلواریں اٹھا کے دونوں طرف گھمایا کرتا تھا پتہ نہیں آگے گردنیں اڑ رہی ہے. تم بڑی انسانیت کا درس دینے والے ہو, اپنوں سے بغیرتی اور غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ, یہ انسانیت نہیں, یہ جانوری ہے, اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر انسان کی سوچ ہے. ہم وہ ہیں, ہم غیروں کے آگے جھکنے والے نہیں, قرآن اور حدیث کے آگے جھکنے والے. لبیک لبیک